الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وقال سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم أما بعد محترم حضرات دوستو، نبی علیہ السلام نے قیامت کی جن نشانیوں میں سے کچھ علامتوں کو بتلایا ہے، اس میں سے ایک علامت تو یہ ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ اس روئے زمین پر انصاف اور عدل اور نبی علیہ السلام کا دین پورے دنیا میں نافذ نہ ہو۔ آج پورے امت انسانیت میں پورا مکمل دین ابھی تک بھی نہیں ہے جتنا اللہ کی طرف سے اللہ کی چاہت ہے۔ پورے دنیا میں جب اسلام غالب ہو جائے گا، پھر اس کے بعد فرمایا کہ قیامت آئے گی، اور جب اسلام غالب ہوگا تو اس سے پہلے بہت سارے مشکلات اور بہت ساری آزمائشیں اور بہت سارے امت کے ساتھ اللہ کے امتحانات ہوں گے، جس میں سے ایک امتحان یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی دجال کو بھیجیں گے۔ دجال آنے والا ہے، وہ دجال آئے گا تو اس وقت پورے انسانیت کا ایک امتحان ہوگا، پورے انسانیت کے لیے ایک آزمائش ہوگی۔ جو اس امتحان میں کامیاب ہوا وہ حقیقت والا ایمان والا ہوگا، لیکن اس کا جال، اس کا مکر اور اس کا جادو ایسا ہوگا کہ ہر ایک کے بس میں نہیں ہوگا کہ دجال سے بچا جائے۔ ہر ایک سے بچنا اس کے لیے بہت مشکل ہوگا، بہت مشکل، کیونکہ وہ عالم اور وہ کیفیت اور وہ وقت ایسا ہوگا کہ جس وقت دجال آنے کا ہوگا اس سے پہلے اللہ پاک امت کی ایک اور آزمائش میں اس کو آزمائیں گے کہ پہلی سال بارش زمین کے اوپر جو برستی تھی وہ بارش رک جائیں گی، بہت کم بارش ہوگی جو لوگوں کے لیے ناکافی ہوگی۔ دوسرے سال پھر یہ ہوگا کہ اس سے کم ہوں گی، جس کی وجہ سے زمین کے اوپر لوگوں کے اندر بہت سارے مسائل، کھانے پینے کی اشیاء کی بہت زیادہ کمی ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور حدیث میں فرمایا کہ جس وقت بے روزگاری عام ہو جائے گی، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی۔ بے روزگاری عام ہونا یہ قیامت کی نشانی ہے۔ فرمایا کہ یہ 2 سال بارش کے رکنے کی وجہ سے، تھوڑی بہت ہونے کی وجہ سے کچھ نہ کچھ جو انسان ہے کچھ اپنا گزار کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ انتظام تو ہوتا رہے گا، لیکن جب تیسرا سال آئے گا تو پھر بالکل بارش نہیں ہوگی، دور دور تک
پورے باغات اور فصل اور زمین بنجر ہو جائے گی، پورے روئے زمین پر یہی حال ہوگا۔ اب عام انسان، درمیانی انسان، مالدار انسان یہ اناج کے لیے، کھانے کے لیے محتاج ہو جائے گے۔ انسان کے گھر کے اندر سب کچھ ہوگا لیکن اناج نہیں ہوگا، کھانے کے لیے کوئی شے، کوئی اشیاء موجود نہیں ہوگی۔ اس دور میں، اس سال پھر یہ دجال آئے گا۔ لیکن جب یہ اب دجال جب آئے گا تو آنے کے بعد اس کے پاس بہت سارا ذخیرہ مال ہوگا اور اناج ہوگا، روٹیوں کے، کھانے کے، اناج کے پہاڑ ہوں گے اس کے پاس۔ ایک انسان اپنے آپ کو دیکھیں گا، اپنے گھر میں جائیں گا، اپنے اہل و عیال کو دیکھیں گا، اپنے بچوں کو دیکھیں گا، اپنے کنبہ اور برادری کو دیکھیں گا، بستیوں میں دیکھیں گا، چھوٹے معصوم بچے سے لے کر بوڑھے انسان تک لوگ بھوک کی وجہ سے تڑپ رہے ہوگے، رو رہے ہوگے۔ کئی لوگ اسی حالت پر بھوک کو برداشت نہیں کر پائیں گے اور وہ مر جائیں گے۔ اس حالت اور اس وقت میں یہ دجال انسانوں کے سامنے آتا ہوا لوگوں کو نظر آئے گا۔ اب اس میں ایمان والا بھی ہے، اس میں نمازی بھی ہے، اس میں دیندار بھی ہے، اس میں مسلمان بھی ہے، اس میں عام بھی ہے، اس میں خاص بھی ہے۔ جب یہ دجال ان کے سامنے ظاہر ہوگا، اب یہ سب چیزیں جو یہ دیکھیں گا اور یہ لوگ جو دیکھیں گے ان کی حالت اور جو ان کے گھر والوں کی حالت، تو اس حالت کے اندر جب وہ دجال کی طرف نظر لگائیں گا تو اس کے پاس ہر وہ شے ہے جو کھانے کی انسان کی ضرورت کی ہے۔ اب فرمایا کہ یہ انسان اس کھانے کی لالچ میں اپنے لیے نہیں تو اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے لیے نہیں تو اپنے کسی اور کے لیے وہ دجال کے قریب جائیں گا۔ جو گیا، جس نے بات کی اور جس نے اس سے سوال کیا وہ ہلاک ہو گیا۔ تو وہ دور ایسا ہوگا کہ ہر انسان کے لیے ایسی آزمائش ہوگی کہ کوئی اس فتنے سے بچے گا نہیں، کوئی نہیں بچے گا۔ اور یہ دور ہوگا، فرمایا، یہ قیامت کے قریب۔ لیکن یہ دجال کے آنے سے پہلے، دجال سے آنے سے پہلے جو روئے زمین کا کفر ہے، باطل طاقتیں، جتنی بھی کفرانیت ہے زمین کے اوپر، جتنا بڑا جو کفر ہے زمین پر آج کا، یہ سب کی سب مٹانے کے لیے اور اس کو توڑنے کے لیے حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں گے۔ یہ آ کر زمین کا سارا کفر توڑ دیں گے۔ اس میں عام انسان، چاہے مالدار ہو، غریب ہو، چاہے مومن ہو، مسلمان ہو، ان کی بھی آزمائشیں ہوں گی، ان کا بھی امتحان ہوگا۔ ہمارا آج کا حال یہ ہے، ہم بنام صرف مومن ہیں، بنام صرف مسلمان ہیں، بنام صرف ہم ایمان والے، اگر آزمائش آ جائے اور ہمارے ساتھ امتحان اللہ کی طرف سے آ جائے ہم فیل ہو جائیں گے، ایسے ہمارے اعمال ہے۔ تو حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس دنیا کے اندر آئے گے، انہوں نے جو فتح کرتے ہوئے پہلی جنگ جو وہاں سے کرتے ہوئے نکلے، وہ آگے کب سعودی عرب والوں سے، تو پہلے وہاں پر انہوں نے دارالحکومت جو نافذ کی ہے، جو صحابہ کے طرز پر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طرز پر، اب یہ یہاں سے آگے نکلیں گے فارس کی طرف، ملک ایران کی طرف۔ اور یہ فارس، یہ جو ایران ہے، یہ یوں ہی وہ تو بہت آسانی کے ساتھ، وہاں بڑی کوئی جنگ نہیں ہوں گی، یہ آسانی کے ساتھ وہاں پر فتح کر لیں گے۔ جب یہ یہاں پر فتح کر لیں گے تو ان کے ساتھ قافلہ در قافلہ بڑھتا جائے گا، اور ان کے قافلہ، جو ان کی فوج اور ان کا لشکر جو بڑھنے کی جو ایک وجہ ایک یہ بننے والا ہے کہ تابوت سکینہ بنسبت، یہ تابوت سکینہ کی وجہ سے کئی لوگ اس دنیا کے مسلمان کے علاوہ جو سمجھ اور بوجھ رکھتے، یہودی اور نصارہ، یہ لوگ ان کے ساتھ مل جائیں گے وہ تابوت سکینہ کو دیکھ کر۔ مسلمانوں کو معلوم ہونا چاہیے تابوت سکینہ کہتے کس کو ہے۔ تابوت سکینہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے
اللہ نے نبیوں کو عطا فرمایا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے ہی ایک صندوق تھا، اس میں ان کے خاص اشیاء تھی، پھر یہ نبی در نبی آگے بڑھتا گیا، حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام تک، حضرت یعقوب علیہ السلام تک آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملا، پھر اس کے بعد جو ہے تو ان کے نسل سے جو سلسلہ چلا نبوت کا، حضرت اسحاق علیہ نبی علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ نبی علیہ السلام، اور حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ نبی علیہ السلام۔ اب یہ جو سلسلہ چلا ادھر، تو یہ سلسلے کے ساتھ یہ چیز ان کے ساتھ موجود رہی، اور یہ ایسی ویسی چیز نہیں تھی، اس میں بہت سارے انبیاء کا مبارک تبرکات کی چیزاں تھی، کسی کے عصا تھے، کسی کا عصا ہے اس میں، کسی کا امامہ ہے اس میں، اور کسی کے جوتے ہے اس میں، کسی کا کپڑا ہے اس میں، اور فرمایا کہ وہ من الوسلوا، جو بنی اسرائیل کو آسمان سے کھانا اتارا جاتا تھا جن تشتوں میں، جن جو ہے پلیٹوں میں، وہ تک اس کے اندر موجود ہے۔ ایسی اس کے اندر نبیوں کی وہ اشیاء ہے جو تبرک کے طور سے ہے، تو اس کے اندر وہ سب کے سب محفوظ ہے، اور وہ صندوق اس کے اندر ایک بہت خوشبودار لکڑیوں سے اس کو بنایا گیا ہے، جو شمشاد نام کی ایک لکڑی ہے، اس سے اس کو بنا کر اس کی اتنی خوشبو ہے، اتنا مہکتا ہے وہ، اور اتنا نورانیت ہے اس کے اندر، اور اتنی بابرکت چیز ہے وہ کہ بنی اسرائیل اور نبی جب کسی سامنے دشمن سے لڑتے تو یہ تابوت سکینہ کو اپنے ساتھ فوج کے آگے رکھتے، اور یہ تابوت سکینہ جس جنگ میں یہ ساتھ ہوتا، وہ جنگ یہ پوری کی پوری آسانی سے جیت جاتے۔ یہ تابوت سکینہ کی برکت تھی۔ تابوت سکینہ کی وجہ سے یہ آسانی سے بڑے بڑے دشمنوں کو ہرا کر ان پر غالب آ جاتی تھی۔ تو یہ تابوت سکینہ جس جگہ جس نبی کے ساتھ یہ جب بھی رہا، وہ نبی نے دشمنوں کو جو ہے تو زیر کر دیا۔ اب یہ تابوت سکینہ، یہ جو تابوت سکینہ ہے، یہ ملے گا کس کو؟ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے یہ تابوت سکینہ ملے گا، تو یہ تابوت سکینہ آسمان سے اللہ جو ہے فرشتوں کے ذریعے ان کو وہ پہنچائیں گے۔ تو وہ جو تابوت سکینہ ہے، اس کے اندر جب وہ اشیاء جو دیکھیں گے یہ لوگ، اور اس کی خبر جب پھیلیں گی پورے دنیا کے اندر، تو جو سنجیدہ قسم کے یہودی ہے، نصرانی ہے، عیسائی لوگ ہیں، یہ سب کی سب جب اس کو پتہ چلیں گا تو یہ دیکھ کر یہ کہیں گے کہ یہ یقیناً حق پر ہے، اور یہ جو دین ہے ان کا وہ دین بھی صحیح ہے اور حق ہے، لہذا وہ تابوت سکینہ کی وجہ سے ان کے ساتھ مل جائیں گے اور مسلمان بن جائیں گے۔ کئی آدھی دنیا اس بنیاد پر ہی ان کا جو ہے تو ساتھ ان کے فوج کے اندر شامل ہو جائیں گی۔ یہ تابوت سکینہ کی وجہ سے جو ہوگا نا، ساری انسانیتوں میں سے ساری، بس صرف جو بچیں گا پھر وہ آخری درجے پر کچرا بچیں گا، یعنی گئے گزرے انسان یہود اور نصارہ کے وہ انسان بچیں گے۔ یہ تابوت سکینہ کی وجہ سے جن لوگوں نے جو ہے یہ تابوت سکینہ جب ان لوگوں کے پاس تھا، بنی اسرائیل کے، ان لوگوں نے ان کی بے حرمتی کی تھی، ایسی بے حرمتی کی۔ موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے دور کے بعد ایک وقت تک یہ تابوت سکینہ ان لوگوں کے پاس تھا، یہودیوں کے پاس، کیونکہ نبوت کا سلسلہ یہودیوں کے اندر ہی چلتے آ رہا تھا۔ اب یہ تابوت سکینہ یہودیوں کے پاس تھا، تو انہوں نے دھیرے دھیرے جب نبی گئے حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام، تو انہوں نے اپنی خواہشات پر اپنی زندگیوں کو جینا شروع کر دیا۔ اور یہی ہوتا ہے جب انسان دنیا کو مفاد، دنیا کو مقصد بنا کر جیتا ہے، خواہشات کو اپنے آگے رکھ دیتا ہے، جی چاہی پر اپنی زندگی چلاتا ہے، تو دین کو، اسلام کو، شریعت کو وہ ہلکا سمجھتا ہے، پھر اس کو گھروں سے، زندگیوں سے، اپنے کاروبار سے، اپنے اعمال سے نکالنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا، وہ آسانی سے دین کو چھوڑ دیتا ہے، جیسا کہ آج ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے چھوڑ دیا ہے، بذات صرف ہم ایسے مسلمان ہیں کہ صرف نامی مسلمان، ہمارے کردار، ہمارے معاملات، ہمارے معاشرت، ہمارے اخلاقیات،
ہمارے ایمانیات، اس میں اگر ہم خود ٹٹولیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا ہم کس معیار کے مسلمان ہیں۔ تو بنی اسرائیل میں ان لوگوں نے کیا کیا، جب یہ گستاخی کی اور جب انہوں نے یہ حرکت کی تو اللہ نے ان کے اس غلط عملوں کی وجہ سے، خرافات، بدعات، شرک، گناہوں کی نوسط، بد کرداری، بد عملی، بد فعلی کے وجہ سے اللہ نے ایک کام یہ کیا کہ ان سے جو نبوت چل رہی تھی وہ نبوت کو اللہ نے چھین لیا۔ یہودیوں سے اللہ نے نبوت کو چھین لیا۔ دوسرا، اللہ نے ان کے ساتھ اللہ کی یہ پکڑ آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر جو یہ تابوت سکینہ جو تھا ان کے ساتھ، اللہ نے وہ ان سے اٹھا لیا، ان سے اللہ نے وہ چیز کو چھین لیا۔ اور پھر یہ مسئلہ ایسا ہو گیا کہ یہ جتنی قوم تھی جو اللہ کے دین کو اور نبی کو ان لوگوں نے ہلکا سمجھ کر خواہشات کے پیچھے چل رہے تھے، اللہ نے ان کے اوپر ایک ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیا۔ اور جب وہ بادشاہ آیا اور وہ بادشاہ اتنا خطرناک جالوت، اور وہ بادشاہ نے اپنی حکومت کو قائم کیا عمالقہ میں، اور جب اس نے لوگوں پر ظلم کیا، گھر کے ایک ایک افراد کو، جو یہ نبوت والی لائن تھی، حضرت یعقوب علیہ نبی علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام تھا لاوی، وہ لاوی کے نسل سے جو یہ چل رہے تھے اور ان میں جو نبی آ رہے تھے، ان میں جو ان لوگوں نے پھر نبی کے موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو انہوں نے گل کھلائے، تو یہ بادشاہ نے ان پر ایسا ظلم کیا، ہر گھر کے تمام افراد کو اس نے ذبح کر دیا۔ یہ ان کے مقابلے میں کھڑے نہیں ہو پائے، اور یہ قوم نے، یہ ظالم نے ان سب کو قتل کر دیا، ایک بھی نہیں چھوڑا۔ ایک حاملہ عورت تھی، بس وہ بچ گئی۔ اس ایک حاملہ عورت جو ان کے قبیلے سے، ان کے خاندان سے تھی، ایک تھی، وہ بچ گئی۔ تو تمام کے تمام جو نصرانی ہیں، تمام کی تمام جو لوگ ہیں، یہ دعائیں کرنے لگ گئے کہ نبوت تو ادھر سے آ رہی تھی یہ خاندان سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ نبوت ہی بند ہو جائے اب آنا نبیوں کا سلسلہ۔ یہ ایک عورت بچی ہے جو حاملہ بھی ہے، کہنے لگے کہ چلو ہم ان کے ساتھ، ان کے پاس بیٹھ کر ان کی دلجوئی بھی کرے اور اللہ سے دعا بھی کرے کہ اللہ ان کو جو اولاد دے وہ نبی پیدا کرے۔ سارے یہ نصرانی، بچے ہوئے دوسرے قبیلوں کے یہودی، یہ قبیلے سے جو تھے نا یہودی، یہ تو سب مارے گئے نبوت والے لائن کے۔ اب ادھر کے جو یہودی تھے دوسرے قبیلوں کے، اور یہ نصرانی دعاؤں پہ دعائیں کرنے لگ گئے۔ وہ ماں خود بھی وہ بھی جو ہے اللہ سے دعا کرنے لگ گئے کہ اللہ میرا جو بیٹا ہوگا تو اس کو نبی بنا، کیونکہ اب کوئی ہے ہی نہیں۔ ان کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ نے پھر ان کی سن لی، اور اللہ نے انہیں جب اولاد دی وہ لڑکا دیا، اور ان سے جو اولاد پیدا ہو گئی وہ حضرت شمعون یا شمویل علیہ السلام اللہ نے ان سے پیدا کیے۔ اب یہ شمویل علیہ السلام جب پیدا ہو گئے، اب یہ پیدا ہونے کے بعد یہ شمویل کہتے ہیں اس کو کہ میری دعا قبول ہو گئی، میری دعا قبول ہو گئی۔ ماں نے کہا کہ اب اس کا نام یہی ہے، عام لفظوں میں اس کا معنی ہوتا ہے میری دعا قبول ہو گئی، تو انہوں نے یہی نام رکھا شمویل علیہ السلام۔ حضرت شمویل علیہ نبی علیہ السلام جب یہ نبی بنے، دھیرے دھیرے پھر جب جوان ہو گئے اللہ نے ان کو نبوت دے دی۔ جب یہ نبی بن گئے تو نبی بننے کے بعد یہ جو لوگ تھے نا، جن لوگوں کے قبیلے خاندان سب اجڑ گئے تھے، سب کو ان لوگوں نے مار دیا تھا، یہ سب کی سب لوگ ان کے پاس کہنے لگ گئے کہ آپ ہم میں سے کسی ایک کو بادشاہ مقرر کر دو تاکہ ہم ان سے مقابلہ کریں، جن کی وجہ سے ہمارے گھر بھی لوٹ گئے، تابوت سکینہ بھی چلے گئی، اور ہمارے گھروں کی تمام بستیاں اجڑ گئی۔ یہ سب کے سب کس سے کہنے لگے؟ حضرت شمویل علیہ السلام سے کہنے لگ گئے۔ تو حضرت شمویل علیہ السلام، یہ قرآن کہتا ہے، پھر قرآن کریم کے دوسرے پارے میں سورہ بقرہ کے آیت نمبر 246 اور رکوع نمبر 16 میں اللہ کہتا ہے الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ
اذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين۔ قرآن نے کہا دیکھو وہ لوگ گئے موسیٰ کے بعد کے نبی کے پاس اور ان سے کہنے لگ گئے کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو تاکہ تو آپ ہمارے لیے جہاد کا حکم کر دو، جہاد کا حکم کر دو تاکہ آپ ہمارے لیے جہاد عام کر دیں گے تو ہم ان سے لڑیں گے۔ تو حضرت شموئیل نے ان سے کہا جہاد سننے میں اور بولنے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، جیسا آج ہم بھی فلسطین کے حالات دیکھ کر کہتے نا ارے ہم ہوتے ہم جائے ہم لڑے، ہم لڑیں گے، ہم کریں گے، ہم مقابلہ کریں گے، ہم طاقتوں کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ لیکن میرے بھائیوں وہ فلسطین والوں کا جو ایمان ہے ذرہ برابر، جو ان کا پاس جو ایمان کا پہاڑ ہے اس کے مقابلے میں آج ہمارا ایمان ہزارویں گناہ سے بھی نیچے گرا ہوا ہے۔ ایسا ایمان ہے ان کا آج، ایسا ایمان کھڑے ہو کر سینہ تان کر دشمن کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ رہے اور کہہ رہے آپ چاہے ہمیں مارنا ہے مار دو، کیونکہ یہ وہ مقدس جگہ ہے جس پر اللہ نے کئی نبیوں کی قربانیوں کو پسند کیا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر بہت سارے اللہ والوں کی جو ہے تو قربانیاں ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ابراہیم علیہ السلام آئے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اسحاق علیہ السلام آئے، یہ وہ جگہ ہے جہاں سلیمان علیہ السلام آئے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر جو حضرت داؤد علیہ نبی علیہ السلام نے حکومت کی، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت مریم علیہ السلام نے اپنے بچے کو جنم دیا، یہ وہ جگہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وطن ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے تو اپنی خلافت کو قائم کیا، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر محمد رسول اللہ نے یہاں پر نماز پڑھی، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر محمد رسول اللہ نے تمام نبیوں کو نماز پڑھائی، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر محمد رسول اللہ نے امامت کرائی، یہ وہ جگہ ہے جہاں سے محمد رسول اللہ کو اللہ نے معراج پر بلا لیا، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر میدان حشر لگنے والا ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر انصاف کا ترازو لگنے والا ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر میدان حشر قائم ہونے والا ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر انصاف ہوگا کہ کون ایمان والے ہیں اور کون بغیر ایمان والے ہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں سے جنت کو جنتی جائے گے، یہ وہ جگہ ہے جہاں سے جہنم کو جہنمی جائے گے۔ اللہ نے کہا ہے کہ اس طرف دوڑو اس طرف جاؤ کیونکہ یہ ایماندار ہونے کی تمہاری علامت ہے۔ یہ فلسطینی کہنے لگ گئے کہ ہم یہ مقدس زمین کی حفاظت کے لیے اپنے بچے کیا، اپنی مائیں کیا، اپنی اولادیں کیا، ہم اپنے آپ کو کیا، اپنے دوست اور احباب اور رشتہ داروں کو کیا، ہم ایک ایک کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ اور وہ کھڑے ہیں یہاں تک کہ ایک ایک بندہ اپنے گھر کا کوئی افراد قربان ہو رہا ہے، شہید ہو رہا ہے، اس کے بعد وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ یہ کوئی ہمارے کانوں میں ہضم ہونے والی بات ہے نہیں، وہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، وہ اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، وہ خوشیاں بانٹ رہے ہیں، وہ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ مٹھائیوں کو بانٹ رہے ہیں کہ میرا بھائی جو ہے شہید ہوا، میری بیوی شہید ہوئی، میرا باپ شہید ہوا، میرے گھر کے تمام افراد شہید ہو گئے، گھر میں ایک بھی افراد نہیں بچا، میں اکیلا بچا ہوں، لوگ کھا لو مٹھائی، یہ سارے کے سارے لوگ جنت میں پہنچ گئے، یہ سارے کے سارے لوگ کامیاب ہو گئے۔ یہ کہنے والی زبانیں آج اپنے کانوں سے ہم سن سکتے ہیں۔ فلسطین کے اندر کا ہر مسلمان اس جذبہ نیت اور ایمانیت کے ساتھ وہ مقابلہ دشمن کھڑا ہوا ہے۔ آج میرے بھائیو اگر ہم ان کے مقابلے میں دیکھیں آج ہمارا ایمان کہاں ہے؟ کیا آج ہمارا ایمان اس معیار اور اس سطح کا ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ ہمیں تو ترس کھانے کی ضرورت نہیں ہے، شہیدوں پر ترس نہیں کھایا جاتا، شہیدوں پر ماتم نہیں منایا جاتا، شہیدوں پر غم نہیں منایا جاتا۔ ترس اپنے حال پر کھاؤ، ترس اپنے ذات پر کھاؤ، ترس جو ہے آگے کی آنے والی زندگی ہے سالوں سال، اور آج ہماری زندگی یہ ہے کہ ترس کھاؤ، مہینے گزر گئے، ہفتے گزر گئے، نمازیں ہم سے ادا نہیں ہو رہی، فجر ہم سے ادا نہیں ہو رہی، ترس کھاؤ اپنے آپ سے۔ مسلمان ہے لیکن امانت داری ہمارے اندر نہیں، ہم مسلمان ہیں لیکن ہمارے اندر وہ ایمان اور وہ تقوی اور وہ گناہوں سے بچنے کی طاقت نہیں ہے۔ ہم اپنے آپ پر ترس کھائے، ہم کون ہیں، ہماری زبان کا کیا حال ہے، ہماری آنکھ کا کیا حال ہے، ہمارے دل اور جان اور مال کا کہاں استعمال ہو رہا ہے۔ ہم اپنے آپ پر رحم اور ترس کھائے، یہ ہمارے اوپر غم کرنے اور رونے کا ٹائم ہے۔ یہ فلسطین والے آج وہ جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں
اللہ نے ان کو آزمائش میں ڈالا ہے، لیکن اللہ ان کے مقابلے میں جو شہید ہو رہے اللہ ان کو جنت میں جھلا رہا ہے۔ وہ معصوم چھوٹے چھوٹے بچے جو آج تک جو ہے رونا بھی نہیں سیکھے تھے، وہ بچے تمام کی تمام آج جنت کے اندر جھولا جھول رہے ہیں۔ ہمیں جو ہے میرے بھائیوں ان سارے چیزوں کی طرف آنسو بہانے کے بجائے ہم اپنے حال پہ رحم کھائے، اپنے حال پر۔ آج دور عنقریب آنے والا ہے، یہ مہدی علیہ السلام جب آئے گے، جب انصاف ہوگا کہ کیسا کون ایمان والا ہے اور ایمان کے دعوے کرنے والے ہیں۔ یہ یہودی، یہ نصرانی، یہ لوگ بھی اپنے آپ سے، ان لوگوں نے کہا، یہ بھی کھڑے ہو گئے، ان کے گناہوں کی وجہ سے، نحوستوں کی وجہ سے، بدفعلی کی وجہ سے نبوت چھین گئی۔ ہو سکتا اگر ہمارے بھی گناہ ہو تو ایمان چھین جائے، ان کی وجہ سے، ان کے بدعملی بد کرداری کی وجہ سے تابوت سکینہ ان سے چھین لی گئی۔ ہو سکتا اللہ ہم سے ہمارا قرآن بھی ہم سے چھین لے۔ کوئی گناہ ہم سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ ہم خود اپنے آپ سے کہے کتنا بڑا گنہگار ہوں، کیسے گناہ ہے، گناہ کو بھی گناہ نہیں سمجھتے، گناہ کے لیے بھی دل میں ملال نہیں ہے، برائی کے لیے بھی برائی نہیں سمجھتے، برائی کر کر بھی ہم اپنے آپ سے خوش ہیں۔ آج ہمارے اندر کہاں ایمان ہے؟ 8 دن تک ہماری کوئی نمازیں نہیں، 15 دن تک ہمارا کوئی عمل ایمان کے مطابق، اسلام کے مطابق نہیں، اور پھر ہم مومن ہیں، پھر ہم مسلمان ہیں۔ آنے والا دور کتنا خطرناک آنے والا ہے، آگے منزل کتنی خطرناک ہے۔ آج ہم 200-500 روپے میں اپنا ووٹ بیچ دیتے ہیں ایمان بیچنے کے لیے۔ اگر دجال آ جائے میرے بھائیو، ایک روٹی کے لیے اگر ہم نے ایمان نہیں بیچا تو کیا ہو جائے گا؟ ضرور بیچیں گے، ہو جائے گا، وہ بھی وقت آنے والا ہے۔ وہ لالچ دے کر لوگوں کو گمراہ کر کر اپنے طرف لے لے گا اور ان کی جان بخشنے کا کہے گا۔ لوگ کہیں گے ہم تیرے ساتھ ہیں، ہماری جان بخش دے۔ مسلمان کہیں گے ہم تیرے ساتھ ہیں، جان بخش دے۔ مسلمان کہیں گے ایک وقت کا کھانا دے دے، ہم تیرے ساتھ ہیں، مل جائیں گے اس کے ساتھ جان کے بچانے کے لیے۔ یہ یہودی لوگوں نے بھی کہا حضرت شموئیل علیہ السلام سے، آپ کہہ دو اللہ سے کہ جہاد کرنا ہے ہمیں، ہم ان سے مقابلہ کریں گے، لڑیں گے۔ تو انہوں نے کہا پتہ ہے تم جہاد کے نام لے رہے ہو، کیا ہوتا ہے جہاد؟ اگر اللہ نے کہہ دیا تو پیچھے ہٹ جاؤ گے آپ لوگ، پیچھے ہٹ جائیں گے۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں گے۔ ہم کیسے پیچھے ہٹیں گے؟ بالکل نہیں پیچھے ہٹیں گے۔ کر دو ایک بادشاہ مقرر ہمارے اندر سے۔ تو اب انہوں نے کیا کہا؟ قرآن کہتا ہے، قرآن کریم کے اسی 47 آیت میں، وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال ان الله اصطفاه وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم۔ قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، پھر لو، اللہ کہہ رہا ہے کہ طالوت کو اپنا بادشاہ مان لو۔ وہ کہنے لگ گئے انا یکون لہ الملک علینا ونحن، یہ ہمارے اوپر بادشاہ بنے گا یہ طالوت؟ یہ جنگی انسان، عام انسان، یہ شاہی خاندان سے نہیں ہے، ہم یہودی شاہی خاندان کے ہیں، ہمارا مقام، ہمارا رتبہ بڑا ہے، ہم اس کو جو ہے بادشاہ نہیں مانتے۔ علینا ونحن احق بالملک منہ ولم یؤت سعة من المال، اس کو دیکھو، اس کے پاس تو مال بھی نہیں ہے، پیسہ بھی نہیں ہے، طاقت بھی نہیں ہے، حیثیت بھی نہیں ہے، لیکن اللہ کے طرف سے جب فیصلہ ہوا تو شموئیل علیہ السلام نے کہا تم یہ نہیں دیکھتے ہو، یہ فیصلہ میں نے نہیں کیا، آپ مجھے کہہ رہے ہو کہ یہ آپ نہیں مانیں گے، آپ دوبارہ فیصلہ کرو۔ وہ کہنے لگ گئے میں دوبارہ رائے پر آپ کی اس بات پر فیصلہ نہیں لیتا، میری رائے نہیں ہے، میرا فیصلہ نہیں ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، مان لو۔ دیکھو اللہ نے انہیں طاقت دی، قوت دی، اللہ نے انہیں وہ فنون دیا ہے جو ایک ماہر جنگی کے لیے ضروری ہے، وہ جنگی ہے، طاقتور ہے، خوبصورت ہے، عقل ہے، سب کچھ ہے۔ وزادہ فی العلم والجسم بسطتاً فی العلم والجسم، ان کا جسم دیکھو بہت طاقتور تھے، بہت ہوشیار، بہت سمجھدار، بہت خوبصورت، بہت اچھے انسان تھے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ جس کو چاہے اس کو بنا دے۔ وہ کہنے لگے اللہ جس کو چاہے اس کو بادشاہ بنا دے، یہ اللہ کی مرضی ہے، میری مرضی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے نہیں ہم نہیں مانتے، یہ قوم ابھی یہاں پھٹکے کھا کر آئی ہے، ابھی سب کچھ اجڑ گیا ہے، اب یہ نبی آئے ہیں، نئے نبی ابھی ظاہر ہو گئے، شموئیل علیہ السلام فریاد بھی خود کر رہے ہیں، جب انہوں نے طے کر دیا تو پھر انکار کر رہے ہیں۔ یہ ایسی قوم تھی، یہ یہودی لوگ تھے، ان کو نہیں مانا انہوں نے۔ جب ان کو نہیں مانا تو ان کو نہ ماننے کے بعد انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے بھائی، آپ جب نہیں مانتے ہو تو چلو
اللہ یہ کہہ رہا ہے وقال لهم نبیہم ان آیات ملکی ان یاتیکم التابوت فی سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحمل الملائکہ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے تمہارے مجموعے میں سے جس کو بادشاہ بنانا ہے وہ طے کر دیا ہے، لیکن اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جس کو اللہ بادشاہ بنائے گا اللہ اس کے پاس وہ تابوت سکینہ جو تم سے گم ہو گئی، جو تم سے کھو گئی، جو تم سے اٹھا لی گئی، جو تم سے چھین لی گئی، تمہاری آزادانہ زندگی کے وجہ سے، آزادانہ خیالات کے وجہ سے، تمہاری بدفعلی بدعملی کے وجہ سے جو تابوت سکینہ چھین لیا گیا، اللہ نے جو اٹھا لیا، وہ کہنے لگ گئے کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ تابوت سکینہ وہ واپس اللہ دیں گا اور یہ جس کے پاس آئے گی وہی جو ہے بادشاہ ہوگا۔ تو کہنے لگ گئے ہاں ہم یہ بات مانتے، وہ چیز ہمیں مل جائے بہت بڑی بات، اور وہ نعمت وہ تابوت سکینہ اگر ہمارے پاس آ جائے اور جس کے پاس بھی آ جائے ہم اس کو نبی مانیں، اس کو ہمارا بادشاہ مانیں گے۔ اور یہ تابوت سکینہ ان سے گم ہو گئی تھی۔ یہ عمالقہ کے جو جالوت ہے یا ان لوگوں نے کیا کیا تھا، ان کو مسلط، ان کو مارا ٹوکا کاٹا اور پھر ان کا تابوت سکینہ لے کر چلے گئے۔ انہوں نے لے جا کر اریحا نامی میں ایک جگہ میں رکھا، بہت بڑی ان کے بت خانے تھے وہاں پر، اس بت کے نیچے رکھا، اس کے اوپر بت رکھا۔ اب یہ لوگ صبح میں گئے اس کے اندر، دیکھتے کیا ہے کہ وہ بت جو تھا اس کے اوپر وہ اوندے منہ نیچے گرا اور یہ تابوت سکینہ اس کے اوپر۔ یہ کہنے لگے یہ کس نے کیا؟ چیخا چلایا، کوئی نظر نہیں آیا۔ پھر وہ جو ہے نا پھر تابوت سکینہ کو نیچے رکھا، پھر اس کے اوپر بت کو رکھا۔ پھر جو ہے تو چلے گئے، دوسرے دن صبح ہے تو دیکھا کہ پھر وہ جو ہے بت نیچے گرا ہوا اور تابوت سکینہ نیچے۔ پھر یہ چیخے چلائے، پھر انہوں نے صحیح ویسے ہی رکھا، تابوت سکینہ کو نیچے اور اس کے اوپر بت رکھا۔ تیسرے دن پھر چوتھے دن جب یہ آئے تو دیکھتے کیا ہے کہ وہ بت جو تھا وہ چاروں روم کے کونے کے اندر، اس گھر کے اندر سب جگہ ٹوٹ پھوٹ کر پڑا ہوا ہے اور تابوت سکینہ اوپر ہے۔ ان کو دیکھ کر یہ احساس ہوا کہ یہ اللہ کا کرشمہ ہے، لہذا وہ کہنے لگ گئے کہ یہ انسان نہیں، یہ اللہ کر رہا ہے، لہذا یہ بڑی خطرناک چیز ہے، اس کو یہاں نہیں کہیں اور رکھو۔ انہوں نے یہاں سے اٹھایا، ایک چھوٹی سی بستی کے اندر لے جا کر رکھا۔ جیسے اب وہاں پر انہوں نے چھپا کر وہاں رکھنا چاہا تو وہاں رکھا، رکھتے ہی اس بستی کے اندر وبائی اور بیماری اتنی خطرناک پھیلی، لوگ اور جانور سب کے سب مرنے لگ گئے۔ وہ اس حالت کے اندر یہ کیفیت ہو گئی تھی۔ ایک قیدیہ عورت تھی، اس نے کہا، یہودی نے، اس نے کہا کہ بھائی یہ جو تابوت سکینہ ہے اس کو اٹھاؤ اور فوراً بنی اسرائیل کو پہنچاؤ، یہ جب تک ہمارے پاس ہوگی جو ہم نے چھین کر لایا ہے، لہذا اس کی وجہ سے ہم کبھی بھی اس چین اور سکون کی سانس نہیں لے سکتے۔ انہوں نے اس وقت وہاں سے اس کو نکالا، ادھر سے انہوں نے نکالا، جانوروں کے اوپر سوار کر کر انہوں نے جو ہے فلسطین کی طرف اس کو ان کے بستی کی طرف اس کو روانہ کیا۔ جیسے ادھر روانہ کیا، ادھر اللہ کا نظام چلا۔ ان لوگوں نے یہ نبی سے کہا کہ دیکھو اللہ وہ تابوت جس کے پاس پہنچائے گا اس کو جو ہے تو تمہیں بادشاہ ماننا ہوگا۔ اب تحمل الملائکہ، یہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے تحمل الملائکہ یہ کہا کہ دیکھو وہ فرشتے اٹھا کر لائیں گے اور اس کے سامنے رکھ دیں گے جس کو بادشاہ بنانا ہے۔ تو فرشتوں نے پھر اب وہاں سے جو بستی سے نکل کر ادھر آیا تو فرشتوں نے ان سے لے کر اللہ کے جو ہے حکم پر وہ لے جا کر حضرت طالوت کے پاس لا کر ان کے سامنے رکھ دیا۔ پھر یہ حیران ہو گئے، تابوت سکینہ کو دیکھ کر خوش ہو گئے، لیکن پھر ان کے دل نے کہا کہ چلو تابوت سکینہ مل گئی، لہذا اللہ کا فیصلہ ہے، مان لیا۔ جب اللہ کا فیصلہ ہے انہوں نے یہ مان لیا، ماننے کے بعد پھر یہ جنگ کے لیے نکلے۔ یہ قوم اتنی بے غیرت قوم تھی، یہودی لوگ۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج یہ بے وفائیاں اتنی کر رہے ہیں، آج سے ان کا پہلے سے نبی علیہ السلام نے ان کے 3 قبیلے تھے، 3 قبیلوں میں ایک قبیلہ بنو قریظہ، اس کے 700 یا 900 لوگوں کو نبی علیہ السلام نے ایک پہاڑ کے اندر لے جا کر صحابہ کو کہا کہ ان کی گردنیں اڑا دو۔ پورے کے پورے 3 بستیوں میں سے 2 بستیوں کو جلا وطن کر دیا، تینوں بستیوں کو جلا وطن کر دیا۔ ایک بستی میں سے کئی لوگوں کو اللہ کے نبی نے قتل کیا، کہا یہ ایسے لوگ ہیں جو نبیوں کے دشمن، نبیوں کے قاتل ہیں، یہ مکر کرنے والے، جال بچھانے والے ایسے لوگ ہیں، یہ پہلے سے یہ ایسے چلتے آ رہے ہیں، ایسے چلتے چلتے آ کر اب یہ یہاں تک آئے۔ یہ پہلے وہاں پر بھی ان لوگوں نے وہی کیا، اب آگے جو ہے وہاں سے انہوں نے جب جنگ کے لیے لے کر گئے، سمندر آیا، کہا یا پانی مت پیو، ظالموں نے پانی پیا، آگے گئے اور لوگوں نے پانی پی لیا۔ جب آگے لڑے، دشمن کو دیکھا تو ہار گئے، کہا کہ ہم ان سے نہیں لڑ سکتے، یہ تو بہت بڑی طاقتور قوم ہے، ہم نہیں لڑ سکتے۔
4000 लोग आगे बढ़े, उन्होंने मुकाबले किया। ये ताबूत सकीना थी, इसकी वजह से इन्होंने वहाँ पर फतेह कर ली। बड़ा वाक़या है वो। लेकिन मैं जो असल बात बता रहा था, हज़रत मेहदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास ये ताबूत सकीना, जो उस वक्त से कहा गया हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो हैकल सुलेमानी बनाया। हैकल सुलेमानी ये अरबी, ये लोग कहते हैं यहूदी लोग, ये बैतुल मुक़द्दस की जितनी हद है वो सब हद को हैकल सुलेमानी कहते हैं। हम उसको मस्जिद कहते हैं। मस्जिद एक हिस्से का नाम नहीं है, वो पूरे हिस्से का नाम है मस्जिद। उसके अंदर 5 मसाजिद है, वो हैकल सुलेमानी कहते हैं, और हम उसको कहते हैं मस्जिद अक्सा, बैतुल मुक़द्दस। अब ये मस्जिद अक्सा ये बनाया हुआ है हज़रत सुलेमान अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। हज़रत दाऊद ने शुरुआत की, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसको मुकम्मल किया। ये ताबूत सकीना उस वक्त उनके पास थी। ये ताबूत सकीना की हिफाजत इन्होंने उसके लिए एक महल बनाया हुआ था, और वो महल के अंदर इन्होंने नीचे रखकर उसके लिए खास इंसानों को खड़ा कर उसकी हिफाजत के लिए लगाया हुआ था। ये ताबूत सकीना क्या है इंशाअल्लाह इंदा जुमा में बतलाएंगे। तो मेरे भाइयों, अनकरीब एक आजमाइश पर आजमाइश वाला दौर आने वाला है। हज़रत मेहदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने काफिले को लेकर आगे ईरान पहुँचे, ईरान से जो है फतेह की। अब जो है तो आगे तीसरी सबसे बड़ी जंग जिसको करने का हुक्म दिया वो है रूम के साथ, यानी अमेरिका के साथ, और अमेरिका ईसाई मज़हब इनके साथ। और यहाँ पर होंगे 80 झंडे, और हर झंडे के नीचे पूरी दुनिया की ताकतें एक साथ मिलकर 80 ममालिक जैसा होगा, और ये खड़े हो जाएंगे हर एक झंडे के नीचे। इस 9,60,000 फौजें, पूरी दुनिया की ताकत एक साथ एकजुट खड़े होगी, और हजरत मेहदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु होंगे, और इनके साथ वो होंगे जिन्होंने दिल से कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा। इंशाअल्लाह आइंदा बताएंगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह पाक इस मौजूदा हालात में फ़लस्तीन वालों के लिए आज हमारे दिल और दिमाग में अल्लाह एहसास को पैदा करे, और पूरी उम्मत का गम हमारे दिल में पैदा करे। अल्लाह हमें हकीकत वाला मुसलमान बनाए, फ़राइज़ और अमाल पर अल्लाह हमें रात दिन खड़ा करे। अल्लाह पाक नेकी की तौफीक अता फरमाए। व आखिर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह।